سورۃ آل عمران انشاءاللہ 52 سے آغاز ہوتا ہے تو اور 55 تک یا 56 تک کرتے ہیں جتنی ہم آسانی سے کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں 52 کا. فلما، تو جب، احسا محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان سے، الکفر کفر کو، قالا کہا، من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، قالا کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن انصار اللہ ہم ہیں مددگار اللہ کے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وشہد اور گواہ رہنا، بھی انا ساتھ اس کے کہ ہم مسلمون فرما بردار ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح معلوم ہو چکا تھا کہ یہود اور ان کے علماء دلائل کے میدان میں مات کھا کر اب ان کی زندگی کے درپے ہو چکے ہیں اور اس کام کے لیے سازشیں تیار کر رہے ہیں. انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہود کی عادت ثانیہ بن چکی ہے. وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ یہود کے ایک رئیس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر کا سر قلم کر ڈالا تھا، تو انہیں اپنی موت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں رہا. اب انہیں فکر تھی تو یہ تھی کہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام نہ رکنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے چند پیروکاروں کو مخاطب کر کے پوچھا، کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا تاکہ اللہ کے دین کو فروغ حاصل ہو. حواری کون تھے، اس بات میں بہت سے رائے ملتی ہیں، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ حواری کا مفہوم وہی کچھ ہے جو لفظ انصار کا ہے، یعنی اللہ کے نبی اور دین کے مددگار. حواری کا مفہوم اس واقعے سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں بھی مدد فرمائی کہ نہایت ٹھنڈی اور تیز ہوا بصورت سخت آندھی چلا دی، جس سے کفار کے لشکر کے خیمے تک اکھاڑ پھینکے. ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ بد دل ہو کر ناکام واپس چلے جانے کی باتیں سوچنے لگے. تو اس صورتحال کی صحیح رپورٹ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لاتا ہے؟ اس کڑاکے کی سردی میں اور آندھی میں نکل کھڑے ہونے کی کس کو جرأت ہے؟ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام تھے جنہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں. آپ نے پھر دوسری مرتبہ یہ سوال دہرایا. پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ. تیسری بار آپ نے پھر یہی دہرایا تو تیسری بار بھی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام ہی جاننے پر آمادہ ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. مناقب زبیر بن عوام یعنی ان کے بارے میں آپ کو ساری تفصیل ملے گی. چنانچہ کچھ حواریوں نے ایک دم اعلان کیا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور از سر نو عہد تو پیمان کیا اور عیسیٰ سے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں. بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حواری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے دل سے مرید اور خاص شاگرد تھے. تعداد میں 12 تھے اور ان کے نام بھی ملتے ہیں، لیکن مختلف نام مختلف حوالوں سے ملتے ہیں. اور کچھ نے کہا یہ 12 تھے، کچھ نے کہا 14 تھے. بہرحال انہوں نے سیدنا علیہ السلام کی دعوت پر ہر قیمت پر آگے بڑھنے کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا تھا. یہودی اور ان کے جو علماء اور فقہ ہیں سب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے. ہمیں اگلی آیتوں میں پتہ چلتا ہے کہ کس کس طرح کی تدبیریں کی گئیں. آیت نمبر 43 اور 44 کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ربنا 43 کا، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اس پہ جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا پس تو ہمیں لکھ لینا، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ، ومکروا اور انہوں نے چال چلی، ومکر اللہ اور اللہ نے بھی چال چلی. اس کا ترجمہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ومکروا انہوں نے چالیں چلی، ومکر اللہ اور اللہ نے تدبیر کی، کیونکہ اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں ہم کہہ سکتے. واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں.
یہ تمام عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، مگر آپ کے دلائل کے سامنے انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑتا تھا۔ پھر جب آپ نے سبت کے احکام میں تخفیف کا اعلان کیا تو یہودیوں کو ایک پروپوگنڈا ہاتھ آیا کہ یہ شخص ملحد ہے، نعوذ باللہ، اور توریت میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا ہوا تھا، اور یہاں یہود کی حکومت نہ تھی بلکہ رومیوں کی حکومت تھی۔ آپ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر شام کے مختلف شہروں میں تبلیغ فرماتے اور معجزے دکھلاتے تھے، جس سے لاتعداد لوگوں کو شفا ملی تھی، اور آپ پر وہ لوگ ایمان بھی لائے تھے۔ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورتیں آپ پر ایمان لے آئے تو یہودیوں کے بغض اور حسد میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور وہ آپ کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ آپ کے حواریوں میں سے ہی ایک شخص نے یہود سے بہت سی رقم بطور رشوت وصول کر کے یہ مخبری کر دی کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فلاں پہاڑی پر مقیم ہے۔ چنانچہ یہود کی ایک مسلح جماعت اس پہاڑی پر پہنچ گئی اور آپ کو گرفتار کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے حواری سب تتر بتر ہو گئے۔ ان کے پاس صرف دو تلواریں تھیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حواری ایک مسلح جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکیں گے، اور تمہیں اپنی طرف میں زندہ اٹھا لوں گا۔ یہ اگلی آیتوں میں آپ ترجمہ پڑھیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کی سزا دلوانے میں یہودی علماء کا یہاں کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ کیسر روم کی طرف سے جو حاکم شام پر مقرر تھا، اس کا نام مختلف ہمیں ملتا ہے۔ یہودیوں نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا تو آپ کے منہ پر تماچے مارے اور مذاق اڑاتے ہوئے شہر میں لے گئے۔ پھر آپ کو جو وہاں کا اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے نائب حاکم کے پاس لے گئے اور آپ پر دو الزام لگائے کہ آپ جو ہیں پلاتوس سے آپ کے قتل کا الزام لگا کر آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ ایک الزام یہ تھا کہ ایک شخص کیسر و روم کو محصول دینے سے منع کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے آپ کو مسیح یعنی بادشاہ کہتا ہے، لیکن آپ نے ان دونوں الزاموں سے انکار کر دیا۔ تو جو اس کا وزیر تھا پلاتوس کہنے لگا کہ میرے نزدیک اس کا کوئی ایسا جرم نہیں جس کے سبب اسے قتل کیا جائے، مگر جب اس نے یہودیوں کا اپنے مطالبے پہ اصرار دیکھا تو اس نے یہ مقدمہ بادشاہ کو بھیج دیا، لیکن اس سے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا جرم نظر نہ آیا جو قتل کرنے کی سزا دی جائے، لہٰذا انہوں نے یہ مقدمہ واپس پلاتوس کے پاس بھیج دیا۔ لیکن یہود کے علماء فقہ سب اس بات پر بضد تھے کہ اس شخص کو ملحد ہونے اور دوسروں کو ملحد بنانے پر قتل کیا جائے۔ پلاتوس نے ان لوگوں کی ہردرمی اور ضد سے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہارے کہنے پر اسے سولی تو دے دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ یہودیوں نے ضد پر آ کر اس بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ پھر جب آپ کو سولی چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حرکت میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف بھیج دیے، اٹھا لے گئے، اور کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی، اور آپ سب کو یہی معلوم ہونے لگا۔ بیچ میں کال آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فرشتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لے گئے، اور کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی، اور سب کو یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ شخص عیسیٰ ہے۔ قرآن کریم نے اس مقام پر الفاظ استعمال کیے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ رہی یہ بات کہ دوسرا شخص کون تھا تو اس کے متعلق بہت سے قول ہیں۔ کچھ نے کہا یہ وہی شخص تھا جو آپ کو سولی کی سزا دلوانے میں پیش تھا۔ اس طرح اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو اس کی کرتوت کی سزا سولی کی شکل میں دے دی۔ اور دوسرا قول یہ شخص وہی حواری تھا جس نے بھاری رشوت لے کر آپ کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کروایا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس شبہ کی اور بھی بہت سی صورتیں ذکر کی، تاہم ان سب کو مطلب ایک ہی نکلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا اور آپ کی جگہ دوسرے شخص کو رکھ دیا۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں مزید اس کو تفصیل سے سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔